بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا دوستو کہ ایک بہت ہی اہم اور حساس پروگرام جو ہے اس کو لے کر آج ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں اور شیخ صاحب مجھے جوائن کریں، آپ یہ پرومو دیکھیں اور جیسا کہ آپ اس پرومو کے بارے میں جانتے ہیں، اس پر جو ہمارے ایکس قادیانی حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان قریب انشاءاللہ اس پر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ جی دوستو، آج اس کا ایک فارم جو ہے وہ پی ڈی ایف میں انشاءاللہ میں نے تیار کر لیا ہے۔ میں قریب اس کو ہمارے آفیشیل بلاگ پہ بھی ڈال دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی وہ سرکل کرنا شروع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ہمارے مہمان ہردل عزیز اے کے شیخ صاحب موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ موضوع کا آغاز کریں گے اور ان سے میں کچھ سوال پوچھوں گا جس کے بعد وہ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب اہلاً و سہلاً۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو عامر جی۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، دوست جو ہیں وہ نیچے پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو پہلے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی آ جائیں جی، السلام علیکم جی تمام دوست، پیارے پیارے وعلیکم السلام ہو صاحب تمام ہیں۔ دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اسلام جی۔ یہ بڑی لو یو کہہ رہے ہیں جی، لو یو ٹو بڑی جی، ایک ساتھ مہربانی، پپی بھی، آئی لو یو ایک ٹو۔ پپی ادھر ایک پپی ادھر جی، جی سب جی کو۔ بالکل جی۔ اچھا، شکیل بھائی ہیں وہ بھی اسلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب بغیر کسی تاخیر کے، جی کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے اور گفتگو بڑی اہم ہے، تو شیخ صاحب کل آپ نے ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس پوسٹ کے اوپر کافی جو ہے وہ ایک، آپ یہ سمجھیں کہ عجیب و غریب خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کو اندر کی خبر ہے، حقیقت میں اندر کی خبر ہے، قصر خلافت کی، خاندان مرزا کی خبر ہے، اور جیسے ہم نے بینر بھی لگایا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں ان کی اپنی فیملی کیا وہ احمدیت کو کوٹ کر رہی ہے، کیا وہ جا رہی ہے احمدیت کو چھوڑ رہی ہے؟ اب یہ شیخ صاحب کے پاس تازہ تازہ باد صبا جو ہے وہ چڑیا جو ہے وہ خبر لے کر آئی ہے، تو شیخ صاحب سے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آئیں شیخ صاحب بتائیں کیا خبر ہے اور کیا اس کے حقائق ہیں اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی شیخ صاحب۔ جی تھینک یو عامر، تھینک یو۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ میرا فیس بک کا جو پیج ہے اس کا لنک دے دیں لوگوں کو کامنٹ جی میں شو، یا ڈسکرپشن میں، جس میں وہاں پہ تمام سننے دیکھنے والے اس پہ اوریجنل ایک ایکسپلشن لیٹر ہے جو خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود کی پوتی کے اخراج کا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے خامد کا لیٹر ٹو مسرور ہے احمدیت چھوڑنے کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کے قصر خلافت کی دیواریں ہلی نہیں ہیں بلکہ ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ جو اخراج ہے، جس خاتون کا اخراج ہے ان کا نام ہے امت الوکیل۔ یہ پوتی ہیں مرزا بشیر الدین محمود المعروف خلیفہ ثانی و مسلم معود، اور ان کے جو میاں ہیں، ان کے خامد جو ہیں، وہ پوتے ہیں اسی مسلم معود المعروف خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود، اور ان کا نام بھی اپنے دادا کے نام پہ مرزا محمود احمد ہے۔ ان کا نام مرزا بشیر الدین محمود تھا، یہ مرزا محمود احمد ہے۔ اب جیسا کہ یہ سوال کہ یہ لوگ احمدیت چھوڑنے، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے
کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خاندان کے ہی ایک فرد نے، جب میں یہ تحقیق کر رہا تھا، جب میں یہ پتہ لے رہا تھا کہ امت الوکیل کون ہے اور مرزا محمود کون ہے، تو جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں پوتی اور پوتا ہیں، آپس میں میاں بیوی، یہ مرزا محمود کے ہیں، تو اسی خاندان کے فرد نے مجھے جو ایک بات کہی، مطلب میں خلاصہ اس کا یا اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ بڑی دیر سے جب سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور مطلب ان چیزوں کی طرف جب آپ نے توجہ دلائی جو حضرت مسیح موعود کی کتابوں کے آپ نے حوالے دیے اور بتائے آپ نے، اور شروع میں مطلب میرا خیال ہے کہ جتنی آپ کو خاندان مسیح موعود سے گالیاں پڑی ہیں شاید ہی کسی کو پڑی ہوں، تو ہر کوئی بندہ یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ شخص غلط کہتا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو ہم لوگ کہتے تھے کہ نہیں۔ تو جب پھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اور خاص طور پہ اب انہوں نے مینشن کیا کہ خاص طور پہ خلیفہ ثانی کے بیٹے مرزا رفیق احمد، جسے میاں پھیکی بھی کہتے تھے، جن کا میں نے ایک اپنے انٹرویو بھی اپنے یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے، کہنے لگے جب آپ کی ان سے بات ہوئی تو اس چیز نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا، اور ہم نے مرزا صاحب کی مطلب وہ چیزوں کے اوپر غور کیا، تو ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ ہاں کہیں اگر ہم تحقیق کریں، اسلامک لٹریچر کو پڑھیں، تو واقعتاً ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو دادا پردادا تھے، نانا پرنانا تھے، انہوں نے یعنی مرزا صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً ہی کہیں وہیں سے باتیں لے کے تو نہیں کی ہوئی، کیا واقعتاً یہ ہیں بھی اللہ کے اپوائنٹی یا ناٹ، یہ ان کے الفاظ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے نا، وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت اس سے پہلے گو آ چکا، لیکن آج جسے کہتے ہیں نا دا نیل ان دا کفن، کہ جو آخری ضرب کاری لگائی ہے مرزا بشیر الدین محمود کے پوتے نے خط لکھ کے کہ میں اس ناانصافی پہ مطلب میں جماعت چھوڑتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو صرف ایک اس کا ہلکا سا دکھا دیتا ہوں، میرے جو آئی پیڈ پہ ہے، تو لیکن اس کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا، یہ عامر ذرا اس کو کر دیں آپ کلوز اپ تھوڑا سا، تو شاید یہ دیکھیں جی، یہ چیز ہے، اس میرے پیج پہ یہ چیز آپ کو ملے گی، یہ لیٹر جو ہے یہ مرزا محمود کا ہے، وہاں سے آپ صحیح دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے لکھا، وہ انہوں نے فرمایا، جو خاندان کے فرد بات کر رہے ہیں مجھ سے، کہنے لگے کہ ثابت ہو گیا ہے اس چیز سے کہ ایون کہتا ہے کہ احمدی جو ہے، عام احمدی، اس کو تو ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی تحریر سے، مرزا صاحب کے دعووں سے پیار ہو، لیکن خاندان کا عالم یہ ہے کہ خاندان کے نزدیک احمدیت مذہب کی بنیاد نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف فیملی بزنس ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر یہ جائیداد کی وجہ سے امت الوکیل کا اخراج ہوا ہے، اور امت الوکیل کے ساتھ احمدیہ نظام کی ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اس کے خامن نے جماعت چھوڑی ہے۔ کہنے لگے کہ جماعت چھوڑنا، کہتے کہ جماعت چھوڑنا اس چیز کی بنا پر کہ جی فیصلہ غلط ہو گیا، اس چیز کی بنیاد پر کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا، اس چیز کی بنیاد پر کہ جی فلاں نے میرا حق مار لیا، یہ ہو گیا، یہ اس احمدیت کی تعلیم پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن خاندان کے لوگوں نے جب اس چیز کو اس طرح سے لیا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس تعلیم کو تو ہم مان ہی نہیں رہے، اس تعلیم کو مانتے ہوتے تو احمدیت کو ہم چھوڑتے کیوں؟
انہیں نہ تعلیم پہ نہ مرزا صاحب کے دعووں پہ کسی چیز پہ کوئی یقین نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، نا انصافی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں ایک سائڈ پہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جماعت کو چھوڑتا ہوں۔ مرزا محمود کے یہ الفاظ جو ہیں، آپ وہ خط پڑھیے گا، اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں چھوڑتا ہوں اس جماعت کو، کہ مطلب آپ لوگ نہ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، نہ اسلام کی تعلیم پہ چل رہے ہیں، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ یہ چیز کہتے ہوئے خلیفہ ثانی کے پوتے نے جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور جماعت کے ظالمانہ نظام نے ان کی پوتی کو یہ کہہ کے کہ تم انصاف مانگتی ہو اور ہم جب انصاف دیتے ہیں تو تم اس انصاف کو مانتی نہیں ہو، ہم تمہارا اخراج کرتے ہیں۔ اب اس خاتون کا قصہ سن لیجئے۔ جو اطلاعات مجھے ملی ہیں، خاندان کا کوئی بندہ یا مرزا مسرور اس کو چیلنج کرنا چاہیں یا قضاء بورڈ اس کو چیلنج کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اطلاعات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے امت الوکیل کی زبانی سنا ہے یا مرزا محمود کی زبانی، نہیں، میں نے خاندان کے لوگوں سے جتنا بھی پتہ کیا ہے، ان سے جو اطلاعات مجھے ملی ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ امت الوکیل کا اپنے بھائی، ان کا بھائی کا مجھے نام بھی دیا گیا تھا کہ احسن احمد، ہاں مرزا احسن احمد ان کے بھائی کا نام ہے۔ یہ دو بہن بھائیوں کے درمیان ایک رقبہ ہے زمینی، یہ جو ان کا ربوہ کے اندر مسجد مبارک کی بیک سائڈ کے اوپر یہ قصر خلافت کا ایریا آتا ہے، جہاں پہ ان کے مرزا فیملی کے گھرانے ہیں، جہاں پہ باقاعدہ بیریئرز اب لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، کہ یہ ان کا ایک کسی زمین کے مطلب تھا پلاٹ، اس کا کوئی متنازع تھا، اور یہ اس میں خاتون چاہ رہی تھیں کہ اس رقبے کی پامائش کروائی جائے۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں کہ قضاء بورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جی پامائش ہم اپنی مرضی سے کریں گے، وہ کہہ رہی ہیں کہ بات سنیں، ایک نیوٹرل تھرڈ پرسن لے کے آتے ہیں، میں لاتی ہوں۔ اب اس کے بارے میں کہا گیا جی وہ پٹواری تو احمدی نہیں ہوگا۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا احمدی پٹواری مر گئے ہیں؟ کیا احمدیوں میں کوئی پٹواری نہیں ہے؟ یہ صرف ایک بہانہ دیا گیا کہ کوئی غیر احمدی چونکہ ہمارے اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے نہیں، جو پمائش ہم کریں گے تمہیں وہ ماننی پڑے گی۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ ناانصافی کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ الہی جماعت ہے، اس کے کام کرنے والے، اس کا مقرر کردہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ کا مقرر کرتا ہے، اور اس کے جو نیچے کارکنان ہیں، اس کے عہدے داران جو ہیں، اس کے نامزد جو لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خلیفہ کا انکار کرو گے تو اللہ کا انکار کرو گے، اگر آپ اس کے نمائندوں کا، اس کے عہدے داروں کا انکار کرو گے تو آپ خلیفہ کا انکار کرو۔ یہ بات دیکھیں، ایموشنلی آپ کو بلیک میل، ریلیجسلی بلیک میل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب جہاں پہ انصاف کا تقاضا ہے، وہاں پہ اب دنیا کے سامنے اندازہ کریں، ویسٹ کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں یہ امریکہ میں رہتے ہیں، میاں بیوی، یہ امریکن جماعت نے یہ مطلب اس کا سرکولر جو ہے آپ دیکھیں گے میرے فیس بک پیج پہ وہ دیا ہوا کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے اب تھوڑی دیر کے لیے یہ امریکہ کی جماعت نے سرکولر ان کے ایکسپلشن کا امت الوکیل کا دیا ہے۔ اب اسی امریکہ یہاں پہ میری لینڈ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، نینسی پلوسی کو جب ملتے ہیں، جب یہ کاشف چودھری اور قاسم اور دوسرے تیسرے یہ جو خرم شاہ صاحب جیسے لوگ اور جو اور دیگر یہ ان کے پراپوگنڈا سولجرز ہیں، یہ جب باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن، ہمارے ساتھ یہ وی آر دا ون، احمدیت از دا ٹرو اسلام،
اینڈ وی آر دا ریئل ریپرزینٹیو آف اسلام. یہ آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمارا جسٹس آف سسٹم جو ہے وہ یہ ہے. ہم اس طرح انصاف کرتے ہیں کہ اگر ایک فریق مطمئن نہیں ہے، اس کو کچھ تحفظات ہیں، اس کی ریزرویشنز ہیں، تو ہم اس کے دھتکار کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ. یہ ویسٹ کے سامنے آپ رکھیں گے اپنا سسٹم. اگر آپ نے یہ سسٹم آف پیس، سسٹم آف جسٹس ویسٹ کے آگے رکھنا ہے، وہاں پہ بیٹھے بتائیے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ آپ کے منہ پہ کیسا تماچا وہ لگاتے ہیں، کس طرح پھر آپ کی وہ تعریف کرتے ہیں. آپ جھوٹ اور دجل سے کہاں کہاں نہیں کام لے رہے، کیا کیا نہیں کر رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، آج احمدیہ کلٹ ننگا ہو گیا ہے. جب میں نے اسی ضمن میں لندن رابطہ قائم کیا اور مسرور میاں کے دفتر سے یہ جاننا چاہا کہ یہ کیا ہے، تو وہاں سے مجھے جواب ملتا ہے کہ شیخ صاحب دیکھیں، آپ بہت کچھ اپنے آپ میں بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں جب آپ کو ایسی کوئی خبر ملتی ہے آپ کہتے ہیں بس احمدیت کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اور حضور، ان کی مراد مرزا مسرور ہیں، کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ چاہے کوئی بندہ جو ہے خلیفہ ثانی کی پوتی ہو یا پڑ پوتی ہو، اور مرد جو ہے وہ پوتا یا پڑ پوتا مرزا غلام احمد کا ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی حمایت نہیں، وہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو صحیح ہوگا. اب یہ لفظ کہہ کے میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کریں گے اس پہ 2 منٹ میرے ساتھ بات جی فیصلہ کروں گا جو صحیح ہوگا. کیا مرزا مسرور جانتے ہیں کہ اسلامک لا کیا ہے؟ کیا مرزا مسرور جانتے ہیں کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے، ان کو کیسے سنا جاتا ہے، فری کین کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ چلیں جی دیکھیں چھوڑیں، یہ ویسے آپ جو کرتے ہیں، یہ جو چیزیں اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی، خلیفہ صاحب سب کچھ جانتے ہیں. میں نے کہا کیا جانتے ہیں، صرف یہ بتا دو کہ اس بیچاری عورت نے اگر تو یہ تقاضا کیا تھا کہ اس کی پیمائش کروائی جائے، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں پیمائش کروائی؟ اب کیوں آپ نے فورس کیا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کرو؟ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور مسرور میاں یہ ان کو ان ادر ورڈز دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری طاقت کیا ہے، میں کیا ہوں. اس کے لیے آپ امت الوکیل کے خامد مرزا محمود کا خط پڑھیے کہ وہ شخص جس طرح سے یہ چیزیں بتا رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے، اندازہ کریں وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ مسرور جس طرح تم اپنی ماں، ان کو وہ پھوپھی ہیں اس کی ناصرہ بیگم جو تھی مسرور کی والدہ، وہ محمود کی پھوپھی، وہ کہتا ہے جس طرح پھوپھی جان کی تم عزت کرتے تھے، یہ نہیں کہ تمہاری ماں کہ وہ نیک عورت تھی، یہ جو میری بیوی ہے یہ شروع سے نیک، پرہیزگار، دعا گو، نمازی، حتیٰ کہ یہ موسیہ ہے. کہتے میں جانتا ہوں، میرے بچے جانتے ہیں، لیکن مسرور تم نے کیا کیا ہے؟ اس عورت کے ساتھ ایک لفظ لگایا ہے، اور تم نے اپنے کسی جذبے کی تسکین کی ہے، وہ یہ کہ یہ سزا یافتہ. کیونکہ احمدیہ کلٹ کے اندر جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جی اس بندے کو سزا ملی ہوئی تھی نظام سے، جی یہ سزا یافتہ ہے، اس سے اب چندہ نہ لیا جائے، اس سے اب کسی محفل میں نہ اسے بلایا جائے، اس سے کوئی ملے نہ، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اب ان بچوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے نہیں بات کر سکتے، مل سکتے. کیسا انصاف ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟
شیم آن یو مسرور. مسرور مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. یقین کرو تم تو ایک 5ویں کلاس کے طالب علم کی برابری بھی نہیں کر سکتے. نالائق انسان، تم کر کیا رہے ہو؟ اور اگر تمہارے علم کے بغیر یہ ہو رہا ہے، اس کی توثیق تم نے نہیں کی، تو اس دستار کو اتارو، پھینکو. تم اس کے اہل نہیں ہو. اور اگر تم یہ جانتے ہوئے کر رہے ہو تو کون سا انصاف؟ کہو کہ میں انتقام لے رہا ہوں کسی وجہ سے بھی. یہاں میں ایک سوال مسرور کرنا چاہوں گا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے سسرال والے، تمہارے سالے جو ہیں محمود شاہ، جس کو تم اگلا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو، کیا یہ مرزا محمود اور امت الوکیل کسی دوسری مخالف پارٹی کے ممبران یا ان کو سپورٹ کرنے والوں میں سے تھے، جس کا تمہارے علم جو پتہ چل گیا اور تم نے ان سے یہ بدلہ لیا؟ مطلب کیا ہے؟ کیا تم ایک نمائندہ ہو؟ تم ایک سچی ہے یا جھوٹی ہے جماعت، اپارٹ فرام دیٹ کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، تم مطلب 1-2 ملین لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہو. تمہارا کوئی سٹیٹس ہے اپارٹ فرام دیٹ کہ تم نیک ہو نہیں ہو، تم ایجوکیٹ ہو نہیں ہو، جاہل ہو کیا ہو، مطلب تم ان کو لیڈ کر رہے ہو. کوئی نہ کوئی تو تمہارا سٹیٹس ہے نا. مغرب کی دنیا میں جاتے ہو تو تم ویلکم کیے جاتے ہو. کس بنیاد پہ کیے جاتے ہو؟ کوئی اپنی ذہانت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہو، کوئی اپنی شرافت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہو، کوئی اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ کیے؟ نہیں. صرف اس لیے کہ تمہارے پیچھے اتنے جانور لگے ہوئے ہیں، گدھے لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو تمہارے پیچھے ہیں، تمہارے ماننے والے جو ہیں، یہ صرف اس وجہ سے. ویسٹ کا صرف ایک کرائٹیریا ہے، میں تمہیں بتا دوں اگر تمہارے علم میں نہیں ہے. ویسٹ کا صرف ایک کرائٹیریا ہے کہ ویسٹ اس شخص کو باپ اپنا بناتا ہے جس کا ووٹ بینک ہو، جس سے وہ لے سکے. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جب یہ تم اپنے یہ پرووائڈ کرو گے کہ یہ ملازم ہے تمہارے، یہ بغیر کسی محنت معاوضہ کے چارج کیے ہوئے آپ کی سڑکیں بھی صاف کریں گے، آپ کے کام بھی کریں گے، دے آر ویری ہیپی، دے وڈ لو یو. کہ ایسے لوگ تو چاہیے ہوں گے. آج کی دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ رہ گئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور دنیا ہر کوئی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے، اور تم مذہب کے نام پہ تم نے ان لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جی خدا کے بنائے ہوئے کو، خدائی جماعت کو، اور نام آپ لوگ اسلام کا کر رہے ہو. جب آپ نام اسلام کا استعمال کر رہے ہو تو یہ جو احمدی لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کا کوئی علم نہیں ہے، جنہوں نے کی تحقیق نہیں کی، جنہوں نے قطعی طور پہ احمدیت کو پڑھ کے سوچ کے سمجھ کے بارضا اور رغبت نہیں مانا، انہوں نے انہیرٹ کیا ہوا ہے، وراثتاً یہ چیز لی ہوئی ہے. یہ غلام ابن غلام ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے تمہارے پیچھے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات اپنے مسلمان علماء سے بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بات سنیں. آپ لوگ ان باتوں میں تو بڑے شیر ہیں کہ جی ختم نبوت زندہ باد، اور یہ جلسہ جی ختم نبوت کے نام پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور اس فتنے کا جی کلا کما کیا جائے. جی یہ جو فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت ہے، اس کو یوں کر دیں جی، ان کو کافر قرار دے دیں، ان کا فلاں کر دیں. ان چیزوں میں تو آپ بڑے ہوشیار ہیں. سوال یہ ہے کہ اکیڈمکلی آپ کیوں ان کو چیلنج نہیں کرتے؟ اب یہ ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ سب سے بڑی مثال ہے آپ کے پاس. یہ سامنے پڑا ہوا ہے لیٹر، یہ سامنے پڑا ہوا ہے اس خاوند کا خط جو کہہ رہا ہے کہ میں نا انصافی کی بنیاد پہ، اور یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. تو آپ ویسٹ کو کیوں نہیں اسلام کی اصل شکل دکھاتے کہ یہ تو فتنہ جو ہے اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے؟ کیوں؟ اسلام کی اصل ٹیچنگ یہ ہے. لیکن آپ کو تو اپنے عیاشیوں سے، اپنے عیش و عشرت سے فرصت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ اب آپ کی توپوں کے رخ میری طرف ہوں گے، میں ویلکم کرتا ہوں ان چیزوں کو، لیکن مجھے حکم ہے اعلیٰ، حکم اعلیٰ ہے. میں آپ کے سامنے یہ صحیح بات آپ کے لیے کروں گا، ضرور کروں گا، کہ آپ لوگ جو سوئے پڑے، جو صرف جمعے کے خطبے دے کے
اور آپ کو جب بلایا جائے تو جا کے جلسے جلوسوں میں تقریریں کر کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. نو، یا آپ فرض نہیں ادا کر رہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، آپ آنکھیں چرا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا نظام عدل کیا ہے. یہ جو اسلام کے تشخص کو چوری کر رہے ہیں، یہ جو اسلام کی ٹیچنگز کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے حامی نہیں، اسلام کے دشمن ہے. یہ آپ پہ فرض بنتا ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی قوموں سے پیار نہیں ہوتا، وہ آپ کی جگہ کوئی اور لے آئے گا. مرزا مسرور، میں ایک دفعہ پھر آتا ہوں، آپ کو اپنے گھر کا اچھی طرح سے، جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا آپ کے خاندان میں حیران رہ گیا ہوں ان کی بات سن کے. یقین کرو میں خود میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ شیخ صاحب اگر آپ چاہیں تو اس پہ پورا پروگرام کریں کہ یہاں جسے ہم خاندان مسیح موعود اور خاندان نبوت کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ان کے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کہتے ہیں کبھی ان پہ پروگرام کر کے دیکھیں کہ ملازموں کی بچیوں کے ساتھ، کہ کوئی بھی مرزا فیملی کا لونڈا جو ہے وہ اٹھ کے کسی بھی جوان بچی ہوتی ہوئی کو بوس و کنار شروع کر دیتا ہے، اس کو سیکسولی ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کتنی ملازمائیں ریپ ہوئی ہیں. کہتے ہیں شیخ صاحب کبھی اس پہ کر کے دیکھیے. اور پھر جو دوسرے ملازم ہیں آپ ان کو دیکھیں، جو مطلب تنخواہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ان کا گن گاتے ہیں، ان کی اس خلافت کے لیے وہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں. کہتے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے خالی کرو مکان، باہر نکلو، اب ہم نہیں جانتے تمہیں کون ہے. اور دو لفظ جب وہ مرتے ہیں تو جی بڑا یہ مخلص تھا، بڑا خلافت سے اس کو پیار تھا، اس نے اپنی جان لگائی تھی. دیٹس اٹ، دیئر یو گو. ان کی اولاد کہاں جاتی ہے، کہاں مرتی ہے، یو ڈونٹ کیئر. یہ چند دن ہوئے حمید اللہ چودھری حمید اللہ مسرور نے 7-8 منٹ دیے ہیں اس کے جنازے سے پہلے اس کی خوبیاں گنانے میں، یہ بتانے میں کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے شب و روز کس طرح سے، لیکن ہے کیا، ملا کیا. اور اگر کوئی ناظر کسی چیز سے ان سے اختلاف کر جائے تو بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے تھانے دار کو ایک شہر کی آمد والی کو چوکی سے اٹھا کے ایک دور دراز علاقے میں، بنجر علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے کہ چل سزا کے، تو اسی طرح ناظر کو ایک خاص اس شعبے سے ہٹا کے دوسرے شعبے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ لا کے اپنا پسندیدہ بٹھا دیا جاتا ہے. وہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے آنیسٹلی، اب مسرور کو شاید اندازہ ہو جائے کہ یہ کون بندہ ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی خاندان کے اندر بولے ہوئے ہو. پھر انہوں نے میرے ساتھ ملائیشیا کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں جہاں پہ یہ کلٹ جو ہے ملائیشیا کے احمدیوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہا ہے، لیکن میں اس میں ان احمدیوں کو بھی قصوروار گردانتا ہوں کہ یہ آنکھیں بند ہوئے صرف اپنے یورپ کی اور مغربی دنیا کی چاق و چمک کے پیچھے جا کے تو اپنے گھر بار چھوڑ کے اور پاکستان کو برا بلا کہہ کے جا کے کہیں بیٹھ گئے، اور آج جس قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ انہیں بھی اپنا آپ سوچنا ہوگا. لیکن اس کلٹ کو پھر آپ ابھی تک چندہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ نہ آپ کو کھانے کو ملتا ہے، نہ آپ کو پینے کو ملتا ہے، پھر بھی آپ سے یہ لے رہے ہیں. آپ سے زیادہ قابل رحم بندہ کوئی نہیں ہے. ملائیشیا کے ان احمدیوں کو آنکھیں کھولنی ہوگی، جاگنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں، مردوں کی وکالت کوئی نہیں کیا کرتا، وکالت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے. آپ میں تھوڑی ہمت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر، تو پھر بات بنے گی. جس طرح خلیفہ ثانی کے اس پوتے مرزا محمود احمد نے کی ہے کہ اناف از اناف، وہ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی ماں کی یہ تضحیق، تذلیل، ذلت برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ میں
چھوڑتا ہوں اس جماعت کو. اب یہ جماعت جو ہے یہ سمجھ لیں، جو میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں جو ہو، عامر ان کے ساتھ لنک شیئر کر دیجئے گا، کہ یہ کوئی اسلام سے یا تعلیم سے نہیں ہے، یہ صرف خاندانی بزنس ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اگر یہ اسلام ہوتا، اگر مرزا غلام احمد واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوتے، یہ خلافت جو ہے جی خلیفہ اللہ، یہ ان کا کوئی بھی تعلق ایسا صحیح اسلام اور اللہ سے ہوتا، تو وہ شخص اس کو نہ چھوڑتا اس بات سے. وہ یہ کہتا کہ جو کچھ ہوا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں جماعت کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ سچ ہے. مطلب کوئی مسلمان جو ہے جب اس کے ساتھ زیادتی آپس میں ہو جاتی ہے یا وہ سمجھتا میرے ساتھ ظلم، تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا، وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ملحد ہو رہا ہوں، میں کافر ہو رہا ہوں، میں یہودی ہو رہا ہوں. وہ اسلام کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس میں اسلام کا کیا سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، احمدیوں کو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے جو بھی سوال ہیں، آپ کے جو بھی بات ہے، اور یقین کیجئے مجھے اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی انسان کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا اپنی زندگی کا، لیکن میں نے جو ایک کام تھا، جب میں نے اس کے آثار دیکھے ہیں، جب میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہاں یہ جو ایک میں نے بیج بویا تھا اس کی پل نکل آئی اور یہ پودے کی شکل میں اوپر آ گیا ہے، تو میں نے یہ جو ایکس قادیانیز والا فورم جو ہے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کہیں اکیلے نہ محسوس کریں، یہ سارا سلسلہ جس کو لے کے آپ لوگوں نے اب آگے چل رہے ہیں. آپ آئیں، آپ سارے، آپ جتنے بھی آتے ہیں، آپ بے شک آ کے اپنا ایک بنائیں سارا سلسلہ اور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، ایک فورم پہ لے کے آئیں. آپ کو بنا بنایا فورم مل رہا ہے جو میں نے تیار کر دیا ہے. آپ اس کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سے ہمارے ایکس ایم بھی بیٹھے مطلب کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہیلپ فل ہوں گے، یہ سارا کچھ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو بھی کوئی سلسلہ ہے کسی سلسلے میں بھی، یقین کیجئے دنیا کے کسی جگہ پہ بھی آپ ہوں، اگر آپ یہ سمجھے کہ جماعت آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے، یہ کلٹ یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، you have just to contact me and call me and let me know the reality. اب فیکٹس ہونے چاہیے، پلیز ڈونٹ کہ کوئی ایسی کہانی بنا کے میرے ساتھ نہ دی جائے، مطلب وہ چیز لے کے آئیں جو صحیح ہے and I'll help you. اور دوسری بات، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں مولوی، نہ میں مفتی، نہ میں مجدد، نہ مسیح موعود، nothing. میں ایک عام انسان خادم، آپ سے کوئی چندہ نہیں، ماشاء اللہ. کوئی ایسی چیز نہیں. شیخ صاحب اسی کے سوال ساتھ میرا یہ تھا سب سے پہلا جی کہ سر. کیا منکر حدیث چندہ نہیں لیتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مولوی ہی چندہ لیتے ہیں؟ اچھا، on a lighter note, عامر اس کی just to وجہ make you یہ ہے، smile. میں نہیں جی صرف شیخ تھوڑا صاحب سا، جی وہ یہ ہے کہ جی جی. آنیسٹلی میں نے کینیڈا کے اندر جتنا بھی کام کیا ہے نا، میں پرائیویٹلی بھی کام کرتا تھا نا، مطلب جسے آپ کہتے ہیں کیش پہ کام کرنا، میں اس اماؤنٹ کو بھی اپنی انکم میں سال کے اخیر میں ڈکلیئر کیا کرتا تھا، میں اس پہ اللہ ٹیکس دیا کرتا تھا. تو مجھے اس کا اللہ پے اکبر. بیک یہ ہے کہ حکومت مجھے پوری طرح سے میری پینشن دے رہی ہے، میری اولڈ ماشاء اللہ. ایج سارا کچھ مجھے مل رہا ہے. آئی ایم ویری ہیپی ود دا سسٹم. میری زندگی بڑی جی پرسکون ہے. جتنی سکینت آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے اس کلٹ کو چھوڑ کے ملی ہوئی ہے، آئی وش کہ میں پہلے دن، اللہ لیکن بہرحال جو چیز تھی. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخ صاحب اللہ نے بھی ہیرے جو ہیں وہ کوئلے کی کان میں دبائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ تو اس ہیرے کو ڈھونڈنے کے لیے منہ کو کالا، ہاتھوں کو گندا اور پیروں کو زخمی کرنا پڑتا ہے، اور کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تب جا کر وہ ہیرا نکلتا ہے اور پھر کئی لوگوں کی اللہ، زندگیوں کو بدل دیتا ہے. تو آپ اللہ لوگوں تعالیٰ کو نے یہ اپنا ایک بتا سسٹم دیجئے، بنایا ہوا ہے. یہ لوگوں کو جی جی بتا دیجئے کہ کس طرح انہوں نے سوال کرنا ہے مجھ سے، تو وہ کس لنک جی. پہ کریں. کوئی بہت سے لوگ ایسے شاید انہیں نہ پتا ہو تو انہیں وہ ہاں نہیں دے نہیں، دیں میں کہ دوبارہ، جی جی ہاں ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. میں یہ بس بالکل
جو ہے وہ اس کو اوپن میں نے کر دیا ہے. میں لنک وغیرہ دوبارہ دے دیتا ہوں. اچھا جو لوگ نیچے آ رہے ہیں نا, ان میں ایک ہمارے یہ دوست ہیں مبشر منہاس صاحب ہیں. آئی ول شاؤٹ آؤٹ دیئر نیمز. تو آپ نے جو کوشچن کرنا ہے حضرت, میں آپ کو لنک ابھی دے رہا ہوں کمنٹ کے اندر, آپ کیجئے گا. اچھا اس کے علاوہ مجھے کچھ نئے لوگ یہ پائس سول جو ہیں, سول, اچھا اوکے, پائس سول جو ہیں, سو دیز پیپل آر لیونگ. اچھا میں لیتا ہوں کمنٹس کو نا, میں لیتا ہوں آپ کے. اچھا نئے لوگ نظر آ رہے ہیں, وعلیکم السلام, زاہدہ صاحب آئی ہیں. اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شیخ صاحب خواجہ صاحب ہیں, خواجہ صاحب کو لے لیں پھر ہم کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. ہر لنک ایک میں کو دوبارہ دے لیجئے دیتا گا, ہوں. سب کو موقع جی دیجئے. اگر کوئی مجھے گالی دینے والا بھی ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں نہیں, مجھے تو صحیح بات یہ ہے کہ شیخ صاحب میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں, گناہ ہی گناہ ہے, تو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو میرا فائدہ ہے بھائی, ہیں کل کو مجھے اس کا ثواب مل جائے گا. تو جی اسی لیے میں تو بہتر سمجھتا ہوں کہ کوئی آئے گالی دینے کے لیے تو اس کو دینے دی جائے, سنا جائے, انجوائے کیا جائے, جی, کیونکہ یہ تھینک آپ یو کو سو اللہ مچ. کے رستے کے لیے فی سبیل اللہ پڑھ رہی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا بر حقیقت یہ ہے کہ شیخ صاحب پرسنلی میں بتاؤں, مجھے کبھی بھی گالی کا کوئی دکھ نہیں لگا. صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلے میں نکال دیں وہ زیادہ بہتر ہے, پبلک میں پھر دوسری مائیں بہنیں, عورتیں, خواتین, گھر میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملات. خیر بہرحال ناظرین, یہ جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹس کے اندر, اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. یہ کوئی ہیک شیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے پتا چل جائے. یہ کوئی ایسا لنک نہیں ہے کہ جو وائرس وغیرہ ہو. اس لنک کو آپ کلک کریں گے, StreamYard.com کا یہ لنک ہے, یہ آپ کو گوگل پر یا جو سیری ہوتا ہے یا جو اس کے علاوہ جو آپ کہیں بھی یوز کر رہے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر, یہ آپ کو ان کرے گا, آپ سے پرمیشن لے گا. آپ نے کیمرے اور آڈیو کی پرمیشن دینی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نظر آ جائیں گے یا آپ کا کیم نہیں. پرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایپ کو استعمال کرنے کی پرمیشن لے رہے ہیں. جیسے آپ کوئی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ سے کانٹیکٹس کی پرمیشن لیتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ تو پرمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ دوست پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ کیمرے کی پرمیشن مانگ رہا ہے, کوئی تصویریں تو نہیں لے لے گا یہ وہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں. خیر آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے. کافی دوست صاحب آپ نیچے اکٹھے ہو سکے ہیں, تو ماشاءاللہ میں بلا تاخیر جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ہمارے نئے یوزرز کو موقع دیا ہاں جائے. حالانکہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, میں معذرت فائل کر صاحب لیتا سے ہوں. ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ فائل جی صاحب سے ہمارا پیار ہے, لیکن خواجہ نئے صاحب سے لوگوں ہماری کو پہلے. محبت ہے. جی 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 بالکل. جی, ہمارے گھر کا معاملہ ہے خواجہ صاحب کے ساتھ. مبشر منہاس صاحب جو ماشاءاللہ اصرار کر رہے تھے, بے جی چین جی تھے کہ جی ان کو موقع دیا جائے, تو ان کو ہم پہلے موقع دیتے ہیں. مبشر بھائی آ، سب سے پہلے تو اہلاً وسہلاً, فرسٹ ٹائم سر. جی سوال کیجیے. جی میں جانتا بھی ہوں, جی میں جی بڑی اچھی طرح اچھا مجھے جانتے ہیں, ملنے والے ہیں. مبشر ویلکم بھائی. اچھا ہاں اچھا, جی. ماشاء اللہ جی ٹھیک. جی مبشر, آپ بات کریں مبشر, جی السلام بولیں. علیکم. میری مبشر آواز آپ بھائی سن سکتے آپ, ہیں؟ میری آواز جی سن سکتے ہیں؟ جی جی سن سکتے جی ہیں, جی تھوڑی شیخ سی اونچی. صاحب, آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے. جی میرا شکر کوشچن اللہ. نہیں وہی ہے بریک جو ہو آپ سے میں نے میرا 10 سال پہلے 8 سال پہلے پوچھا تھا ہاں جی, کہ شیخ جو صاحب آواز بریک ہو کہاں رہی ہے. پہ ہے جو ہم ریئل ٹھیک اسلام آ ان رہی. پریکٹس ہم ہوں. ریئل اسلام ان پریکٹس کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ادھر سعودی عربیہ میں دیکھ سکتے ہیں, سیریا میں دیکھ سکتے ہیں, یا کسی اور کنٹری میں ریئل ہوں. اسلام. دیکھیں جو دین کی بات ہے نا, ریئل جو دین ایک جو سسٹم ہے وہ میں ایکچولی سمجھ گیا. میں وہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مبشر میں سمجھ گیا آپ کی بات. پہلی چیز تو ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اگر والدین, اب میں مثال ایک دینے لگا ہوں, اگر والدین آپ کو پوری طرح سے ضروریات زندگی مہیا نہ کر سکیں تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آپ کے والدین نہیں ہیں. وہ اگر ماحول کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, کسی اور مجبوری کے تحت وہ نہیں کچھ کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے والدین نہیں. اسلام جو ہے, اگر آپ کو سعودیہ میں, پاکستان میں, شام میں کہیں نہیں نظر آتا پریکٹس ہوتا ہوا وہ دین اس طرح سے ضابطہ حیات کی شکل میں, تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اسلام کہیں چلا گیا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر حتی الامکان قرآن جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دیٹ از دا ریئل اسلام. بڑا سمپل, دیٹ از دا ریئل اسلام. آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کسی نہ کسی پیر کی ضرورت ہے, ہمیں جی نہیں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ جھوٹا ہی ہو لیکن وہ یہ ہے کہ ہم جڑ جائیں, تو یہ پھر آپ اپنے دل کی سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی صاف گزارنی ہے. آپ نے اپنی زندگی جو ہے
اکارڈنگ ٹو دا لاز آف قرآن. اس میں سے جو بھی آپ پورا کر سکتے ہیں, جو چیزیں آپ کی سخت میں نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی چیز آپ پہ ڈالی جائے گی جو کر سکتے ہیں. ورنہ پوائنٹ, مثال کے طور پہ آپ, مطلب مجھے پتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کیا ہیں, کون ہیں. جس ملک میں آپ میں رہتے ہیں, آپ کے سامنے عورتیں جو ہیں بے لباس بھی جا رہی ہوتی ہیں, تو آپ چاہیں, آپ کی مرضی, تو آپ ان کو دیکھ لیں, نہیں چاہتے تو نہیں دیکھتے آپ. اٹس ان یور پاور. سو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا ہے, ایسا مجھے ملتا ہے نہیں ملتا. نو, آپ اپنا دیکھیں کہ راستے میں پڑا ہوا پیسہ آپ کا نہیں ہے, نہیں اٹھائیں. اور اگر سسٹم نے یہ چیز دی ہوئی ہے کہ اسے اٹھا کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں ڈال دے, تو بالکل ٹھیک ہے, وہاں دے دیجیے, ورنہ چلے جائیے. یو شوڈ ناٹ پک. کوئی اور پک کر لے گا تو کرتا رہے, آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یو گاٹ مائی پوائنٹ. جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. بلا تاخیر اگلے ہمارے کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں, کیونکہ دوست صاحب آپ زیادہ ہیں. محمد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, محمد بھائی ان کا نام نظر آ رہا ہے. جی محمد صدیق بھائی, مائک انمیوٹ کر لیں پیارے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عامر صاحب اور شیخ صاحب. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اچھا اچھا, انڈیا سے ہیں یہ پیارے بھائی. جی جی اہلن, ٹھیک ہو. جی عامر بھائی, نوید صاحب کو موقع لے لیں, سینئر ہیں اور ہمارے سے پہلے ہیں. آپ بات کریں جی, یہ ان کا کام ہے, عامر کا, وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, فرمائیے, آپ آگے. ٹھیک ہے, میری یہ گزارش ہے شیخ صاحب, جی ایک اگر خطرہ پانی بھی کسی پتھر پر پڑتا ہے تو کئی سالوں بعد بھی اس پر ایک چھید نظر آ جاتا ہے. لیکن اتنا یوٹیوب چینل سے آپ جیسی شخصیت اور شمس بھائی, داور عزیز بھائی, انگلش والے, اردو والے, اور پتہ نہیں اور کون سے پروگرام میں, کیا زبان میں یہ پروگرام چل رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر ان لوگوں کو, قادیانیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو اللہ کی وہ جو سنت ہے کہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. اور آپ کی جو ہے ہر ہمیشہ علماء کو ایک بڑی اچھی یہ ہے کہ صرف بولنے سے یا کرنے سے نہیں, اس کے پیچھے زور بھی لگانا ہے. صرف نعرے لگا کر نکل جانا ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحیح سمجھ, صحیح دین کے فہم عطا فرمائے. السلام آمین. علیکم تھینک ورحمۃ یو, اللہ تھینک یو, وبرکاتہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے آپ کو. تھینک یو. بہت جی شکریہ. جی شیخ نئے صاحب لوگ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک جملہ آپ, کہہ دیتا ہوں. جی ہاں کہہ دیں آپ, باقی جی نئے ایک لوگوں جملہ کو کہہ جو ہے. دیتا ہوں. جی 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 بالکل بالکل. اچھا, میں یہ جو ہمارے دوست آئے تھے, یہ ایک بات کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ پھر اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, اور وہ جو احمدی حضرات ہیں, اتنی محنت آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ نے, یہ کس نے کہا ہے وہ نہیں بدل رہے؟ یہ کس نے کہا دیا آپ کو میرے پیارے بھائی؟ احمدی جتنی آسانی سے سمجھتے ہیں چیزوں کو, ایک عام احمدی, آپ ہمارے علماء بھی نہیں سمجھتے معذرت کے ساتھ. ایک عام احمدی ضدی نہیں ہے, ایک عام احمدی ضدی نہیں ہوتا. ہاں بیچارہ اگر لائیو کہیں مجبور ہو کر قابو آ گیا ہے تو وہ آپ کو اکے دکے نظر آئیں گے, مگر آف دی ریکارڈ ہم سے جو لوگ احمدی بات کرتے ہیں, خواتین ہیں, بچے ینگ ہیں, اسی طریقے سے بزرگ ہیں, یار میں نے ان کو حق کو ماننے والا پایا ہے. یہ ایسے تاثر دے دیا گیا ہے. میری بات یاد رکھیں, میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ میں کالر کو لوں گا. جی محمد بھائی, کہ ایک قوم کے بارے میں نا بسا اوقات ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, ایک لیئر تیار کی جاتی ہے, پھر جیسے تیسے کہتے رہو ان کے بارے میں ایک رائے قائم رہتی ہے. قادیانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنا کم ہے, یعنی دنیا کے جتنے عیوب ہیں وہ قادیانیوں کے اندر ڈال دو تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں, کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا آپ جھوٹ بول رہے ہو. شیخ صاحب کے اندر میں نے یہ عادت دیکھی ہے, یہ اللہ کے فضل سے. آپ زیتون ایف ایم لائیو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں چینل کی بات کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں یہاں پر؟ اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ اگر قادیانیوں کے اندر کوئی عیب ہے جو حقیقت پر مبنی ہے, جو ان میں پایا جاتا ہے تعلیمات میں, اس کا ذکر کیا جائے, جو نہیں ہے اس کی نفی کی جائے. یہ نہیں ہے اچھا کچھ جو کہتے وہ جی قرآن ہی اور ہے, وہ جی ان کا پورا سسٹم ہی ہے. یہ اسے کہتے ہیں بغض,
حسد. اسلام نے کسی کی تعلیمات سے نفرت کرنے کو کہا ہے, کسی کی ذات سے اور کسی کے اس کے وجود سے نہیں. بہرحال اتنا کافی ہے. علی بھائی ہمارے ساتھ. شیخ صاحب وہ نئے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز پرانی لگ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. علی بھائی جی, اہلاً و سہلاً. علی بھائی جی. السلام علیکم عامر بھائی, شیخ صاحب, ایز یوزول بریلینٹ اسٹف. میں بس تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ اکیڈمیکلی ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پاسٹ میں بھی ہوئی ہیں اور اب بھی جاری ہیں, ظلم جاری ہے, تو آواز اٹھانی چاہیے. میں تھوڑی سی کچھ چیزوں پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ چاہے 100 سال پیچھے چلے جائیں, یہ جو احمدی ہیں, انہوں نے جو یہ مولوی پیدا ہوئے ہیں, جو فرنچائز یہ چلی ہے, منی لانڈرنگ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی, اور یہ جتنے مولویوں کی فرنچائز ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. ہیٹ انہوں نے شروع کیا, انہوں نے اس کا جواب دیا. تو ایکچولی یہ دونوں ہی بینیفیشریز ہیں. جو اگر آپ دیکھیں بیچ میں جو کامن آدمی ہے, شیخ صاحب کی طرح, میری طرح, یا اور جن بیچاروں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے, وہ تو دونوں طرف سے ہی لوزر ہے. ان کا تو ہاتھ کوئی بھی نہیں پکڑ رہا. اور جیسے عامر بھائی آپ نے کہا کہ احمدی, ایکس احمدیز یا احمدیز بہت جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وی آر ناٹ اسٹوپڈ, وی آر ویری انٹیلیجنٹ, وی ڈو انڈرسٹینڈ ریلیجن, وی ڈو انڈرسٹینڈ آل دوز تھنگس, اور ہم ان ملکوں میں آ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بچے پھنسے ہوئے ہیں, رشتہ دار پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ دونوں طرف سے کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو کون ریسکیو کرے گا؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں یہ دونوں ہی بینیفیشریز ہیں اور دونوں ہی ہیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بس یہی کہنا چاہوں گا. آپ دیکھ لیں, ساری منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, ساری مدرسوں میں ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں یہ سب. تو بس یہی میں کہوں گا, آپ بہت اچھا کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ویری ویل سیڈ, جزاک اللہ, ویری ویل سیڈ. شیخ صاحب آپ کچھ کہہ لیں. جی ہاں, میں یہ کہ مجھے ایک میسج آیا ہے کہ میں نے ایکچولی لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کروں گا, میں بھول گیا. میں سوری, میری ان سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری سمجھ لیں کہ کچھ یادداشت یا عمر کی وجہ سے, تو اس لیے معذرت. یہ ریسنٹلی جو پشاور کے اندر صاحب جن کا مرڈر ہوا ہے, یہ ریسنٹلی جو ہوا ہے, جس کو باقاعدہ طور زید کچھ کر کے, جو مطلب ان کے بارے میں سلیم الدین, the person who is the spokesperson of Ahmadiyya community, انہوں نے جس طرح یہ بات کو اٹھایا, even مسرور mentioned about this one. ان کے رشتہ داروں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم قطعی طور پہ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں, ہمارا جھگڑا تھا. یار آفرین ہے, مطلب میں اب اس احمدی کی کس طرح سے تعریف نہ کروں کہ جو شخص ایک سچائی کو سامنے لا رہا ہے. اب اس کی بات کو مسرور تو نہیں, سلیم الدین تو نہیں سنے گا, سلیم الدین تو نہیں کہے گا, انہوں نے تو, وہ تو بینیفیشری ہیں, انہوں نے تو اس سے فوائد اور مقاصد حاصل کرنے ہیں, جبکہ اس شخص کا مرڈر احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہے کلٹ کا اصل فیس, اور ایک احمدی کا کردار یہ ہے. مطلب آئی ریلی اپریشیٹ, اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ سچے ہیں, جھوٹے ہیں, جو بھی ہے, لیکن اس ضمن میں ان کا مطلب میری پوری ہمدردیاں اور مائی کنڈولنسز ود دیم کہ بھائی ان کا ایک جو ہے فرد گھر کا, اس کے ساتھ ان کے زیادتی ہوئی, جو بیچارہ جان سے گیا, لیکن وہ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں مارا گیا. یہ احمدیوں کو بھی یہ جو چیز دی جا رہی ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا یہ کلٹ آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے اپنے مفاد کے لیے. جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, زبردست بات کی ہے بھائی نے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میرے خیال سے مزید اس پہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا, وقت ضائع ہوگا. شاہ رخ خان صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے, اور شاہ رخ خان صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہلو عامر اک بھائی, ہلو ہلو. جی 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 پیارے بھائی, حکم کریں. آواز آ رہی ہے میرے وقت؟ ہلو, بالکل آ رہی ہے. خان صاحب آپ سنائیں. ہلو. ارے
آ رہی ہے جی آواز آپ کی, آپ بات السلام کریں. علیکم عامر اک بھائی اور ایک صاحب. جی وعلیکم السلام. ہیلو. ارے ادھر نہیں آ جی رہی بھائی یار, آپ کی چلو میں آواز چھوڑ رہا آ ہوں, رہی ابھی ہے. آواز نہیں آ رہی میرے پاس, بعد میں جوائن کرتا اوکے, ہوں. اچھا ٹھیک ری ہے. جوائن کریں. بھائی آپ کی نہیں آ رہی ہے مجھے, اوکے. جوائن چھوڑ رہا ہوں, لیو کرنا. اچھا اچھا, جی بھائی جی آپ چھوڑ رہے ہیں, ری جوائن کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ہمارے دوست عرفان بھائی نے جوائن کیا ہے فرسٹ ٹائم. محمد عرفان بھائی اہلاً وسہلاً جناب, مائک ان میوٹ کر لیں. جی پیارے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب عامر والسلام بھائی, پیارے کیا بھائی. حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب سے میرا ایک سوال ہے. اکثر ہمارا احمدیز کے ساتھ واسطہ پڑھتے ہیں, ان سے ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو ہمیں غور نظر آتا ہے, ہمیں ہر چیز کلیئر ہوتی ہے. ہم ان سے وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم آپ لوگوں سے سنتے ہیں, یا شمس بھائی کا چینل ہے یا دوسرے تیسرے ہیں. تو جب ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ احمدیز ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جب ہماری اگر جماعت فرض کریں جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مطلب یہ چل کیوں رہی ہے؟ اگر جھوٹی ہوتی تو یہ ختم ہو چکی ہوتی اب تک. اوکے اس کے بارے میں شیخ صاحب سے سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہو. کیا ٹھیک جواب ہے بنتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. عرفان میاں, سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں جھوٹے کو ہلاک کر دیتا ہوں, مار دیتا ہوں, کوئی ایسی چیز ہو جائے. ان کا انجام کیا ہوگا, انجام کار ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اس کی تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسی پہ گلا نہیں گھونٹ دیتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ among the 8 billion peoples, 8 ارب لوگوں میں سے صرف 1.8 بلین مسلمان ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, جس میں بے دین, عیسائی, ہندو سب کچھ آ جاتے ہیں. اب آپ ان کو سچا تو نہیں سمجھتے, تو اس کا مطلب وہ سارے مر جانے چاہیے. اگر یہ چیز ایسی ہے, یہ مطلب ان جو احمدی لوگ ایک ایسی بات, غلط بات, جھوٹی بات منسوخ کر رہے ہیں یا جس کو وہ سمجھ نہیں سکے. قرآن نے جو چیز دی ہوئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کی کامیابی نہیں ہے. کامیاب میرے رسول رہیں گے, میرے رسول غالب رہیں گے. میننگ از دیٹ ون کہ اب ہم لٹرلی اس چیز کو لے لیں اور ہم کہیں دیکھیں جی کہ اللہ کے رسول تو فلاں جی, ان کے تو اتنے فالوور تھے. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ رسول کیا لے کے آتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ادیان تعلیم لے کے آتے تھے. وہ تعلیم ہمیشہ سے سچی, جس کو فائنلائز کر کے قرآن کی شکل میں دے دیا گیا, اس کو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. آج تک اس کی ایک ورس کے برابر کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. وہ صرف اور صرف آپ کو اس چیز پہ نہ کوئی ان کے پاس جواب ہونے کی شکل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر جھوٹے ہوتے تو آپ ختم ہو جاتے. کیوں ختم ہو جاتے بھائی؟ تم نے تو اپنے انجام کار کو پہنچنا ہے. تو پھر وائی دا ڈے آف ججمنٹ, اگر آج ہی جہاں پہ آپ کو مار دیا گیا تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ آپ کو تو اس دن کے لیے دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو آپ لوگوں نے بننا ہے. ان احمدیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جواب جو ہے یہ صحیح ہے. جی عامر. ٹھیک ہو گیا. یہ جو دوست آئے تھے, سر کیا نام تھا ان کا, شیخ صاحب کیا نام تھا میرے بھائی کا, بہرحال جو بھی نام تھا, یہ دیکھیں لنک شیخ صاحب اسکرین پر نظر آ رہا ہے لنک. جی 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 جی. اچھا, یہ میرے پیارے دوست جس نے سوال پوچھا تھا کہ جب بھی قادیانی احمدی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو کیوں اتنے ملکوں میں پھیل جاتے, ابھی ہاں تک ختم کیوں نہ ہوتے. تو یہ شیخ صاحب اور میرے کوشچن آنسر سیشن ہوا ہے 12 موسٹ آسک کوشچنز جو ہیں, FAQs, فریکوینٹلی آسک کوشچن فرام جماعت احمدیہ ٹو مسلمز. اس میں شیخ صاحب نے 12 بہت بڑے سوالات مجھ سے رکھے ہیں. ان 12 کے 12 کے جوابات ہم نے دیے ہیں, کوشش کی ہے, اور ان کے شارٹ کلپس بنائے ہیں. یہ لنک میں نے کمنٹس کے اندر دے دیا ہے لائیو, اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. ایک چیز
ابھی فی الحال پھکی کے لیے صرف اتنی بات لے لیں کہ اگر بچے رہنا اور پھلتے پھولتے رہنا یہی سچائی کی اور صداقت کی علامت ہے تو میرے بھائی قادیانیت کو کیوں مانیں، ہم شیطان اور ابلیس کو کیوں نہ مان لیں جو ہر بندے کی رگ رگ میں بستا ہے اور رہے گا بھی قیامت تک. نہ اس کا ویزا لگنا پڑتا ہے، نہ اس کو ازالم لینا پڑتا ہے، نہ اس کو ریفیوجی بننا پڑتا ہے، نہ اس کو خلیفہ صاحب کی بیعت کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کر کے آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟ تو پھر شیطان کو مانیں، ان احمدی دوستوں کو یہ کہیں. چل لے جی، تھینک یو. ایس آر کے آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. جی پیارے بھائی، اب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ہیلو پیارے بھائی. مجھے تو آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، پر میں اپنا سوال رکھ دیتا ہوں تو میں ہاں رکھ جی دیں آپ نا ریپیٹ کر سوال. دیکھ لوں گا. میں آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں. اوکے. یہ سوال نہیں ہے، ذرا سا میری فیلنگ سے. میں نے آپ کو ایتھیزم پہ سننا شروع کیا تھا، تو میں آپ سے مطلب کافی امپریس ہوا تھا. ہلو، آپ بولتے جائیں، سن رہا ہوں میں. دراصل میں نے آپ کو ایتھیزم پہ مجھے سننا تو شروع کیا تھا. آواز آپ نے کٹ رہی ہے. ایتھیزم کی سیریز کیوں بند کر دی؟ ایتھیزم. ہلو، اوکے. تو میں وہی چاہتا تھا کہ آپ ایتھیزم پہ اپنی سیریز رکھ دیں تو شیخ دوبارہ صاحب اچھا، آواز بہت کٹ بڑھیا رہی ہے ہوگا. آپ مجھے. بہت بہترین طریقے سے ہاں سمجھاتے. لیکن عامر مجھے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم پہ آپ نے جو باتیں کرتے تھے میں نے آپ کو وہاں سنا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے. وہ آپ کو دوبارہ ایتھیزم پہ سننا چاہ رہے ہیں، یہ چیز آپ سے چاہ رہے اچھا ہیں اچھا تو ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے کہہ آپ رہے کو تھے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی. اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ان قریب ایک بڑی ڈیبیٹ، جو ابھی میں انفولڈ نہیں کروں گا کیونکہ شیخ صاحب جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ان قریب میرے پیارے بھائی ایس آر کے جو ہیں خان صاحب، ہم ایتھیزم کے اوپر بڑی گرینڈ ڈیبیٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، بڑی عزت احترام کے ساتھ. نمبر ایک. نمبر دو، کچھ ہمارے دوست صاحب آپ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ایتھیزم کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیبیٹس جو ہیں وہ ایتھیزم کے ساتھ جو ہے اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایتھیس جو ڈیبیٹ کرتے ہیں نا وہ قدرے بہتر ہوتی ہے مذہبی ڈیبیٹ سے. یہ جو ملاقڑے مولوی کرتے ہیں اس سے بہتر ہوتی ہے ایتھیزم کے ساتھ ڈیبیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کھل کر موقف جو ہے دوسرے کا سامنے آتا ہے. رہا یہ کہ ویڈیوز بنائیں گے کہ نہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں کے اندر بنائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ میری فیلڈ کچھ اور تھی، اور یہ زندگی آپ کو چنتی ہے، اللہ کی ذات آپ کو چنتی ہے کہ وہ کون سی کس جگہ پر آپ کو لگانا چاہتے ہیں. تو اس قسم کا ماحول بن جاتا ہے آپ کے لیے. انسان کی چاہت وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور اللہ کی چاہت غالب آتی ہے، اور اللہ کی چاہت ہی غالب آنا انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو دیکھیں، کوشش یہی تھی، ٹھیک توفیق ہو گیا. اللہ سے یہی تھی کہ بھئی ایتھیزم کے اوپر ہم تسلسل سے کام کریں. انشاءاللہ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر، بس تھوڑی سی انشاءاللہ. فراغت اور سیدھے پدرے ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب. تھینک یو. تھینک ٹھیک یو ہو گیا جی. جی. لیں کالر خواجہ کو. صاحب ہے ہمارے ساتھ. جی. خواجہ صاحب ہے بالآخر ہمارے ساتھ، اور خواجہ صاحب سے معذرت چاہتے ہیں جناب کہ آپ کو ہم نے انتظار کرایا. آپ ہمارے اپنے سنا تھا بھائی ہیں اس لیے. نویز صاحب بھی ہیں. نویز صاحب بھی ہیں. اچھا نہیں، نویز صاحب نہیں. چلے گا. اچھا جی. خواہ صاحب ہی رہے. اوہو، خواہ صاحب آپ کی آواز آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا. خواجہ صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں. خواجہ صاحب کا آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. چلیں خواجہ صاحب اس کو ری جوائن کرتے ہیں. یہ ہمارے ماشاءاللہ جی شیخ صاحب، یہ دیکھیں ہمارے استاد محترم بھی ہیں نیچے جی، ڈاکٹر سعید مکی صاحب جو ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاء مکی اللہ. صاحب ہمیں سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب. میں جی لنک دیتا السلام ہوں. علیکم حضور. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو. بس میں سمجھیں تو کہ گاہے بگاہے اپنی تصحیح اور اصلاح کرواتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء، وہ اسکالرز، وہ دکتورز جو ہیں جو حقیقی معنوں کے اندر آپ کی اصلاح بھی کریں، تصحیح بھی کریں، اور خلوص اور نیک نیتی ان کا مقصود ہو. اور وہ مقصود ہو کہ المسلم مرآت المسلم، مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے. تو اس طرح کا نہیں جذبہ جن لوگوں میں ہو ان سے سیکھنے کا بھی دل کرتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب آپ کے شاگرد عزیز مفتی صاحب بالکل پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کا مجھے فون آ گیا تھا. میری ان سے مطلب مختصراً بات ہوئی ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. آپ نے ان کو کہا تھا مجھ سے بات کرنے کو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بڑی نوازش.
ٹھیک ہو گیا, زبردست. شیخ صاحب کچھ کوشچن جو ہیں وہ کمنٹس میں آئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی جی نہ ہو جائے, ان کو بھی لے لیا بالکل جائے. ٹھیک. کیا خیال ہے آپ جی کا؟ ضرور. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ان کو ہم لے لیتے ہیں جناب. یہ شیخ صاحب سوال آیا. السلام علیکم شیخ صاحب, ڈو دیز ناظرین یعنی جو ناظر ہوتے ہیں صاحبان آر ہائیلی پیڈ؟ جی شیخ صاحب. اس بالکل ہائیلی پیڈ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا فل پیکج ہوتا ہے کہ ہر طرح کی ان کو فیسلٹیز ہوتی ہیں. ان کو مطلب آپ یہاں تک اندازہ کر لیں کہ ہر ناظر کو گاڑی ملتی ہے. مطلب پاکستان میں یہ جو مسلمان علماء حضرات ہیں, ان کے تو ماننے سننے چاہنے والے ان کو مطلب دیتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا جو ہے اس سسٹم کے اندر سے ان لوگوں کی رہائش, ان لوگوں کی میڈیکل, ان کے سفر, ہر چیز جو ہوتی ہے, ایون فارن ٹرپس وغیرہ, ہر چیز جو ہوتی ہے پیڈ ہے. سو جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک. اس ملک کے لحاظ سے جو ہائیسٹ پے ہوتی ہے وہ ان کو ملتی ہے. اور شیخ صاحب انہی آپ جی جی سوری جی اچھا, انہی کا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سو دیز پیپل آر لیونگ جماعت آن دا پراپرٹی ڈسپیوٹس, یعنی پراپرٹی کے مسئلے ہیں, جائیدادوں کے, ناٹ آن دا بیسس آف ریسرچ آف ٹیچنگز آف احمدیت. بہت یہی میں اچھا. نے عرض کی تھی. بالکل صحیح, یہ جن کا سوال ہے بالکل صحیح ان کا سوال, کہ یہی بات میں نے عرض کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو احمدیت انہوں نے وراثتاً دی اور اس پہ چلے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. انہوں نے بالکل اس عام دیہات کے مسلمان مرد اور عورت کی طرح جو بیچارے صبح شام حلال کی کمائی کرتے ہیں, روزگار اپنا دیکھتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اور نماز پڑھی نہ پڑھی, نہ موقع ملا تو نہ سی تو, لیکن بڑی تسکین زندگی, یہ بالکل اس لیول کے مذہبی طور پہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اس لیے رہیں گے کہ یہاں سے مفادات یہ ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ناظر کوئی نہیں. یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد کے پڑپوتے اور پڑپوتی ہے. جو خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا, اس کے بیٹے کے مطلب آگے بات چل رہی ہے. سو ان کے آگے بچوں کی بات چل رہی ہے. یہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. جائیداد ان کو, اگر وہ سوال کرنے والے احمدی ہیں, ان کی جائیداد سے, میرے ماں باپ کی جائیداد سے, جس کا حصہ مجھے ملنا تھا, یہ اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں. جب مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کہا تھا کہ قادیان کی جائیداد کے کلیم داخل نہیں کرنے کیونکہ ہم نے واپس قادیان آنا ہے, جس کے لیے اس شخص نے باقاعدہ طور پہ آج بھی وہ کتبہ موجود ہے ربوہ کے قبرستان میں کہ ان قبروں کو یہ فرض ہے ہر احمدی کا کہ وہ قادیان پہنچائے, ان قبروں کو وہاں جا کے دفن کرے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ خود تو جانا چاہتا تھا, پھر مرنے کے بعد مطلب اس نے کہا ہے, جب اس کی والدہ چونکہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی نصرت جہاں بیگم, تو ان کہا ہوا ہے کہ اس کو مرزا غلام احمد کی بیوی کو اور خاندان مسیح موعود مرزا غلام احمد کو یہ جماعت پہ فرض ہے ہر احمدی پہ کہ ان کی لاشوں کو وہاں لے جا کے دفنایا جائے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے ان کو صرف اور صرف جائیداد سے, پیسے سے, ان چیزوں سے تعلق واسطہ ہے. ان کو قطعی طور پہ, اگر آپ مرزا رفیق کا انٹرویو سن لیجئے جس میں میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ جی یہ خلیفہ, تو اس نے کہا تھا کہ ہاں مطلب انہوں نے خلیفوں نے مطلب پڑھا ہے لیکن دہرائی نہیں کی. مقصد اس کا تھا کہ مطلب ونس دے ریڈ اٹ, لیکن نہیں, سب نے ایسا نہیں. مسرور کے بارے میں تو اس نے کہا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ وہ ضرور سنیے گا. اس میں وہ کون ہے, وہ مرزا بشیر الدین محمود کا ہی بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے. جی
بہت شکریہ شیخ صاحب. اس حوالے سے میں بھی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اپنے آؤٹ لک جو ہوتا ہے ان کا، اس کو وہ کمرشل میں لے آتی ہے چندے، اور وہ ان طریقے سے استعمال کرتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبر و محراب سے اور ان کے مکتب اور جو کیا اس کو کہنا چاہیے، جو ان کے جو مکتب ہیں، ان جگہوں سے شیخ صاحب پھر تعلیمات احمدیت نہیں سنائی دیتی، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ عام احمدی سے جب ہم پوچھتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے کلیمز کیا ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلیمات احمدیہ کے اوپر تو بات ہی نہیں کی گئی. تو یہ جو دوست تھے پائس سول جو ہیں، یہ سوال کر رہے تھے کہ بھئی وہ جو ہے نا اپنا، اس کا مطلب ہے پراپرٹی کے ایشوز ہیں. بھئی ساری گیم دھندا ہی پیسے کا ہے، سارا تعلیمات کا کچھ ہی چکر ہی نہیں ہے، تو اختلاف کہاں سے بالکل ہوگا؟ ایگزیکٹلی. جی اب دیکھیں شیخ صاحب کی جو خود سٹوری ہے اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں. وہ ایک آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ، جسے لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ ہے، کیس اسٹڈی جسے کہتے ہیں، ٹیسٹ اسٹڈی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ شیخ صاحب نے انتظامی امور سے اختلاف کرتے ہوئے جب علیحدگی اختیار کی، جس کو وہ کبھی بھی چھپاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے آپ زمین جو ہے وہ کھسک گئی. یہ کیا چکر ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پتا چلا تو تعلیمات کا ذکر، اور میں نے یہ چیز سوچی ہے شیخ صاحب کہ یہ کیوں تعلیمات احمدیہ جو ہے اس کا وہ پڑھاتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، مرزا صاحب نے صرف اور صرف تعلیمات احمدیہ بنیاد ایک علیحدہ تہذیب اور تمدن اور معاشرے اور گروہ کے طور پر، ایک کلٹ کے طور پر رکھی تھی. آگے جب انہوں نے سروائیول کی باری آئی نا پاکستان بننے کے بعد، ان کو تو ان کے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں انگریز یہاں سے جائے گا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے کئی جو ادھر کہیں کو نہیں پتا تھا بات کہیں کہیں نکل جائے گی، تو ان کو یہ تھا کہ گورا جائے گا نہیں یہاں سے. جب وہ چلا گیا تو ان کو پتا چلا اب تو بقا کی جنگ ہے، پیچھے رہ گئے مسلمان. ٹھیک ہے جی؟ اور پھر جب پاکستان بنا تو پھر گئی تباہی. انہوں نے اس وقت بقا کی خاطر تعلیمات احمدیہ کو کھڈے لین لگایا. ٹھیک ہے جی؟ اور بظاہر طور پر اپنے آؤٹ لک کے اندر یہ ظاہر کرنا شروع کیا، جس طرح شیخ صاحب پکڑتے ہیں کہ خلیفہ صاحب جو ہے نا وہ خطبات جمعہ کے اندر اصحاب کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، سیرت اصحاب. ٹھیک ہے جی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ری پروڈیوس کر رہے ہیں، بایوگرافی کو. کیوں؟ اپنے اینگل سے. کیونکہ وہ یہ اپنے بہت اینگل بڑی سے سازش جس کی بہت بڑی طرف سازش اشارہ تھی. کر رہے ہیں. سوری جی مجھے اگر ایک لفظ کہہ جی جی لینے دیں عامر، بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے مسلمان علماء کو، یہ جو اکیڈمک کام کرتے ہیں، خدا رہا یہ اس چیز کو سمجھیں. یہ کلٹ جو ہے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دوبارہ لکھ رہا ہے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے، آپ اس کے خطبات اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بدری صحابہ کے جو خطبات جس پہ دے رہا ہے مسرور، ان کو اٹھا کے دیکھیں. اس میں واقعہ بیان کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، پھر اس کو کہتا ہے لیکن خلیفہ ثانی یہ لکھتے ہیں، مرزا بشیر احمد جو مصنف سیرت البادی وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اب یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو اپنا دے رہا ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے کہ بدری صحابہ کی تاریخ کیا ہے. ہم جو دے رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں، کیوں احمدیت از دا ٹرو اسلام. آپ اس سازش کو سمجھے. خدا را یہ جو نعرے ختم نبوت کے لگانے والے ہیں، سوری ٹھیک ہے آپ نے کسی نے گولی مارنی ہے، مجھے مارے ہیں. یہ جو ختم نبوت کے آپ پیسے کھاتے ہیں آپ لوگ، یہ جو سلسلے آپ نے اتنے بڑے بڑے پگڑ باندھ رکھے ہوئے ہیں اور گاڑیاں نیچے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو اکیڈمک کام ہے وہ کام کریں. شیخ صاحب آپ جیلس ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں آپ کے پاس نہیں ہیں. نہیں عامر، میرے پاس ایک نہیں دو ہیں. بالکل اللہ سلامت رکھے. نہ بتایا کریں نا، پھر مولوی پھر غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے پاس 2 گاڑیاں. اچھا میں میرا کہتا ہوں مطلب کہنے کا یقین ہے کہ کریں. یہ چیزیں ان کے جی دیکھنے جی کی ہیں، مانیٹر کریں ان کو. میں جی ان جی کو جی شیخ میری صاحب، اپنی مفتی یہ سیرت کانفرنسز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. مجھے آپ ہی کے توسط سے یہ چیز میرے علم میں آئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ میں بھی اس چیز کو نظر انداز کر رہا تھا. یہ بڑی حساس چیز ہے کہ جب آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت کو ریپروڈیو، اور اس میں بیسیکلی فیبریکیٹ کر رہا ہے وہ چیزوں کو.
وہ اس میں جو ہے نا وہ ٹوٹے ایڈ کر رہا ہے اس کے اندر, اس میں تروپے لگا رہا ہے, جس کو ٹھیٹ دیسی زبان کے اندر میں نہیں, کہوں آج جو ہم تو بکھرے آپ ہوئے ہیں, آج جو ہم جی بکھرے ہوئے ہیں, اہل تشیع کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے, حتیٰ کہ حدیثیں تک, مطلب وہ یہ کہ جی یہ میری حدیث ہے, یہ تیری حدیث ہے, یہ ہماری ہے, یہ تمہاری ہے, تاریخ یہ ہماری ہے, یہ تمہاری ہے. وہ انسان ایک ہے, دین ایک ہے, تاریخیں ہم نے 36 اکٹھی کر لی ہیں. وہ بندہ خدا کدھر جا رہے, جیسے ابھی مبشر بن ہاد صاحب نے یہ جو مطلب سوال کیا تھا مجھ سے, یہ میرے بڑے اچھے احمدی دوست تھے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آج سے پہلے سے آپ سے سوال کرتا چلا آ رہا ہوں. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی سوسائٹی کیوں دیکھتے ہو؟ اگر آپ اسلام ڈھونڈنا چاہتے ہو, قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے, دیٹس اٹ, بات ختم. اب اس میں سے وہ چیز ٹھیک یہ ہو گیا. بالکل ہے کہ سارا کچھ لگا ہوا ہے, تو آپ اس میں سے لو. آپ نے کیوں کسی کو, جو بھئی نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ماننا ہے, پہلے یہ تو دیکھو قرآن کسی کو دعوے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ سلسلہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور میں حقیقت شیخ صاحب, میں بالکل ایک بات یہاں پر کر کے پھر اگلے سوال کی طرف چلوں گا. لاسٹ کالر ہم لیں گے اس کے بعد اور پھر سم اپ کریں گے. شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیں, مجھے جتنے احمدی حضرات نظر آئے ہیں نا, جو کہ اندر پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, میں نے یہ چیز فیل کی ہے. اب شیخ صاحب اس کی تصدیق کر دیں گے مجھے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, ان کو پتا ہے بہتر, وہ ان کی نفسیات اور ان کے اندر کے سسٹم کو سمجھتے ہیں. میں نے جو فیل کیا ہے ابھی تک, جو میرا وہ یہ ہے کہ جماعت کے سسٹم کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں. آپ ان کو نبی مانو نہ مانو, آپ امام مہدی مانو نہ مانو, آپ ان کو مجدد مانو نہ مانو, مگر آپ نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے, اور جو چندے کا سسٹم ہے اور جو پورا ایک پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا ہے, تو آپ اس جماعت کا حصہ رہیں گے, وگرنہ یو ول بی ککڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات کا اختلاف تو سرے سے رہا ہی نہیں, کیونکہ جماعت کی جو بنیاد ہے وہ تعلیمات رہی ہی نہیں. وہ ایک ایسا سسٹم ہو گیا ہے جو کلٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جناب ایک بابا جی ہیں, گاڈ فادر ہیں, ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کرنی ہے, دیٹس اٹ, اس سسٹم پر چلو. دیٹس واٹ آئی فیل. اچھا شیخ صاحب, میں ایک سوال دوست نے یہاں پوچھا تھا. شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, ٹھیک ہو گیا. یہ کہتے ہیں جی پلیز گیو دا سولوشن فار دا قادیانیز ہو وانٹ ٹو ریورٹ بیک ٹو اسلام بیکاز دے آر افریڈ آف بینگ کاسٹ اوے اینڈ ریونج آف قادیانی کلٹ. اس پر میں ضرور دینا چاہ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے جیسے ذکر کیا ہے, یہ ای میل ہے ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com. ایک فارم جو ہے اس کو کریٹ کر دیا گیا ہے. اس کا جو رجسٹریشن فارم ہے وہ آج میں نے بیٹھ کر تیار کیا ہے. اللہ کے فضل سے اس کو میں کوشش کروں گا ایڈیٹیبل PDF فارم میں کریٹ کروں, اگر نہیں تو پھر اس کو پرنٹیبل فارم کے اندر کریٹ کروں میں. اور جن دوست احباب جو ایکس قادیانی, ایکس احمدی دوست ہیں, یا ایون جو قادیانی اور احمدی ابھی تک ہیں اندر اور وہ اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کچھ ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, کچھ مورل ایشوز ہیں, کچھ ریلیجس ایشوز ہیں, وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ اس پر ای میل کریں. وہاں سے ہم لوگ ان کو واٹس ایپ پر ان کا باقاعدہ وہ سارا ڈیٹیل ہے وہ لیں گے, اور یہ ڈیٹیل ٹاپ سیکرٹ ہے, کانفیڈینشیل ہے, اس میں کوئی ایسی چیز, ایک حرف بھی اور ایک نقطہ بھی جو ہے اس کو شیئر کرنا ایکس قادیانی ویلفیئر فورم اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے. تو آپ اس کے اوپر اپنا ڈیٹا دیں, ڈیٹیل دیں. میں فارم جو ہے وہ قریب شیئر کرنے والا ہوں, ای میل کروں گا اور واٹس ایپ بھی کر دوں گا, تو آپ اس کو فل کر ہمارے ساتھ جڑیں. انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت و تبلیغ سے بڑھ کر کسی چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ کی بات کا جواب تھا. لاسٹ کالر لیں گے اور اس کے بعد جناب میں جو ہے وہ شیخ صاحب سے کہوں گا کہ اختتامی کلمہ کریں. معین بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی سر, اہلن. جی پیارے بھائی, معین انصاری پیارے بھائی, صاحب, وہ مطلب نہیں میرے خیال سے نہیں, وہ آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ کو آ رہی خواجہ شیخ صاحب؟ نہیں, خواجہ صاحب نہیں آ رہے. نہیں, خواجہ صاحب کا نیٹ جو ہے وہ اجازت مانگ گیا ان سے. شیخ صاحب آپ کے اختتامی کلمات, اور مجھے بھی پیچھے سے شیخ صاحب ڈکٹیٹر کی جی کالیں آ رہی ہیں, آپ کو تو نو پتہ ہی ہے پھر. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تو جی دیکھیں دوستو, بات یہ ہے کہ مجھے مطلب جو احمدی حضرات ہیں وہ بیچارے جو مظلوم ہیں وہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری آواز آپ بنے ہوئے ہیں, تو یہ بھی مسئلہ لے کے جائیں, وہ بھی. اس میں خاص طور پہ ملائیشیا کے لوگوں کا ہے, اور میرے پاس بڑے میسیجز ریکارڈڈ ہیں آئے ہوئے.
میں اب ان سے یہ صرف عرض کر دوں کہ میں فاروق کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اصل ہیں جو ہمارا مواد تیار کرتے ہیں چیزوں یہ کو. اب یہ ذمہ داری چونکہ عامر پہ بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، مطلب بہت مسائل زیادہ کا اور چیزوں کا، آنےسٹلی تو شیخ صاحب. بڑی شیخ صاحب بڑی میں سوری مشکل. بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. جی. میں سوری بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. اس میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، واقعی کافی برڈن میں ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں فیل کر رہا ہوں کہ میں بہت سی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا ہوا ہوں، اور پھر کچھ فیملی کے معاملات بھی ہیں، پھر کچھ اپنی جاب بھی دیکھنی ہے، تو ان چیزوں کے اندر کافی الجھا ہوا ہوں. مگر میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ، اگر تو اس قابل سمجھتا ہے کہ تو اپنے دین کے کام کو اس خاکسار، اس گناہ گار، اس بڑے جاہل کے تھوڑا سا وسیلے سے اگر لوگوں کے تک کوئی بات میری زبان سے پہنچ جاتی ہے، اے میرے مولا تو مجھے توفیق بھی دے، میرے لیے اپنے اسباب پیدا کر، میرے لیے آسانی کر، تاکہ میں ان چیزوں میں ذریعہ بن سکوں. میں کوئی علم لے کے، کوئی فلیگ لے کے، کوئی چودھری، میں کوئی پگڑ باندھ کے میں آگے کوئی چیمپئن نہیں بننا چاہتا. میں ذریعہ بن جاؤں، مٹی ہو جاؤں، مٹ جاؤں، مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہو، مگر کسی زمانے کے اندر میں نے کسی کے لیے کام آ گیا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے. بہت بس یہ میں چاہتا ہوں. شیخ صاحب over to you. سو سلسلہ یہ ہے کہ میں ضرور مطلب ان لوگوں پہ، اور یہ جو مطلب پسا ہوا طبقہ ہے احمدیہ کلٹ کے اندر، میں بالکل ان کے اوپر پروگرام کرنے کو، اور میرے پاس مطلب بہت سے یہ مجھے میسیجز ہیں یا ان لوگوں کے. میں ضرور، میری پوری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، اور میں آواز اٹھاؤں گا کہ یہ جو رہ گئے باتیں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے فاروق کا انتظار ہے. فاروق ہمارا نوجوان ذرا اپنے مسائل سے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو لے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائے گا. تو پھر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ساتھ میں اور بھی کام شروع کیے ہیں، اور عامر کے obviously. اوپر تو بہت زیادہ وزن ہے. یہ جو سارا سلسلہ اس کو دیا ہے، خاص طور پہ ایکس قادیانیز کے حوالے کا، یہاں پہ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غالباً کل یا پرسوں وہ شمس پروگرام میں آئے تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہماری چینل کا بھی ذکر کیا کریں، بات کیا کریں جہاں پہ بھی ہو سلسلہ. دیکھیں میرے نزدیک کوئی بھی شخص جو ہے نا، یہ کوئی میری دکانداری نہیں ہے کہ میں اگر کروں میرے گاہک ادھر نہ چلے جائیں، میری روزی ادھر نہ چلی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے کسی کی چینل پہ جا کے بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ایز لانگ ایز کہ جب آپ محسوس کریں، if you will ask me to come definitely میں اسے کوئی انکار نہیں کروں گا. لیکن میں اپنے طور پہ مطلب خام خواہ میں کسی کے پروگرام میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی دوسرے کے پروگرام میں نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ ان کے کر رہے ہیں وہ اپنا بڑا اچھا ہے. بٹ اف دے تھنک دیٹ آئی شوڈ کم اینڈ آئی شوڈ گیو سم کامنٹ یا اس چیز پہ میں اپنا، تو اس چیز پہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ ان کو کہوں میں نہیں آؤں گا، یہ ہے وہ ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، ایسی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. میں جیسے زیتون پہ ہوں ویسے ہی میں ان کے ساتھ میں ہوں. سو اینی ٹائم اف دے وانٹ آل بی دیئر. یہ چیز مطلب میں ان کو صرف بتانا چاہتا تھا. باقی آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کام کرتے چلے جائیے. صرف یہ ایک بات کہوں گا کہ یہ جو بحث مباحث سے مناظرے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، مطلب ٹھیک ہے آپ پسند کرتے ہیں ضرور کریں. میں اگر ایک چیز سجیسٹ کر رہا ہوں تو میری سجیشن کی حد تک ہے، مطلب دس از ناٹ اے مائی آرڈر، دس از ناٹ دیٹ ون کہ میں آپ کو فورس کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی بجائے جو کام ہے آپ ان کے مسائل کو سامنے لے کے آئیے، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے جو یہ کلٹ جو ہے جو زیادتیاں کر رہا ہے، ان چیزوں کو لے کے آئیے سامنے لے کے، یا جن مسائل کو ایکس ایم ڈیز جو نکلنے والے لوگ ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ایج پہ ہیں، ان کے لیے کس طرح آسان بنایا جا سکتا ہے، اس کو مل جل کے اپنے طور پہ آپ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کنسٹرکٹیو، یہ میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جی عامر آپ موجود ہیں؟ میرا خیال عامر اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید عامر کے نیٹ کا جی کوئی مسئلہ.
अच्छा नहीं आ गया। जी शेख साहब, जी जी शेख साहब, आपकी हो गई बात शेख साहब? हाँ जी मेरी बात है। ठीक हो गया। ले जी, शेख साहब ने अपनी गुफ्तगू कर ली है। दोस्त साहब आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सुन एज पॉसिबल, कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं मजीद लेख राम के हवाले से। जैसा मैंने कहा था कि मुबाइला के ऊपर बात हो चुकी है, हम पेश गोई के ऊपर बात अनकरीब किसी मौजू के अंदर करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि अनकरीब कुछ वर्कशॉप्स जो हैं उनका आगाज़ मैं कर रहा हूँ, इस वीक नहीं, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि उसको वीडियो के अंदर कैप्चर करके हम अगर ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर भी चला सकें तो ज़रूर चलाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे लगा कि वो इस काबिल हैं कि उससे पब्लिक का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, फिर बात होती है। दोस्तों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, और अहमदी दोस्त जहाँ जहाँ हैं वो पढ़ें, सोचें और हमसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।